رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ وہ آپ سب کو ہمیشہ اپنے فضل و کرم کی چھاؤں میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے کچھ روحانی معلومات جمع کی ہیں، ممکن ہو تو کسی کاپی پر آپ اسے نوٹ کر لیجئے، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ تو بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود پاک روحانیت کو جلا بخشتا ہے، آذان غم کا علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو شیاطین اور شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن صدقہ کرنے سے والدین سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر سلام بھیجے گا اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور رہتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد مدینہ طیبہ کی عجوہ کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ شرطیہ بات ہے، پاؤں سن ہو جائے تو درود پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بنا دیتا ہے۔ ایک بار پھر غور فرمائیے اس بات پر کہ آج سے پہلے آپ کیسے پہنتے رہے ہیں۔ پھر سے سماعت فرمائیے، کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بنا دیتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں، یاد آ جائے گی۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ یہ روایت حضور مولا کائنات علیہ السلام سے مروی ہے کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام کی بیماری نہیں ہوتی۔ وبا کے دنوں میں درود پاک پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ شرطیہ بات ہے، سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بد نظری کرتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ بے عمل ہی رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہی نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشور کے دن اسمد سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتیں۔
دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ میں جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک ساتھ آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف کو یاد کرے، باقی قرآن بہت جلد اور نہایت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے، اسی لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا حمزہ ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ بے خوف و خطر ہے، آزما لیجیے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اپنے گھر سے نکل جانے کو کہا جائے، پھر بھی نہ جائے تب اسے مارنا چاہیے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلایا کرے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی نہ ماریں۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور اچھی باکردار بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیے، کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ جلد صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں ملیں گے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہیے تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ کسی اور بہت اعلیٰ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔